یہ پاکستان بچا کیا پاکستان، وٹ ریمینز آف پاکستان، یہ اصل میں ہے کیا؟ پاکستان نہیں ہے، 4 صدیوں کی تجدیدی مساعی کا حاصل۔ اقبال جیسا مفکر اسی 14ویں صدی ہجری میں، مودودی جیسا مصنف اسی 14ویں صدی ہجری میں، مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہم اللہ، یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے؟ پورا عالم اسلام آزاد ہوا، کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا، کہیں عرب قومیت پر، کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہے، صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کوئی سبب ہے کہ یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، حاکمیت اللہ کی ہے، یہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہ سارا ماضی سامنے رکھیے اور حضور کی دی ہوئی پیشن گوئیوں کا مستقبل سامنے رکھیے، ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطہ ارضی سے کچھ ہونا ہے۔ یہ نہیں میں کہہ سکتا جو یہودی ورلڈ آرڈر کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی، اگرچہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ایک ایک کر کے ان کے حصے بکھرے کر کے تیا پانچا کرو۔ ابھی وہ بلاک کون سا ہے؟ ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے اور روسی ترکستان سے آزاد ہونے والی جو ریاستیں ہیں، یہ ایک سالڈ بلاک۔ یہ عجمی مسلمان عربی نہیں، عربی گئے، یہ نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی، محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند ملا جن کو مل گیا، لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے۔ اور یہ بات ہو چکی ہے 13ویں صدی عیسوی میں، 1258 میں جب سقوط بغداد ہوا ہے، عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی گئی۔ اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی؟ ترکوں کے ہاتھ میں، ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے، وہ ایشیا مائنر سے چل کر، آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ، دی گریٹ آٹومان امپائر اس صدی کے آغاز تک قائم تھی۔ اس صدی میں عجیب عجیب معجزے ہوئے ہیں۔ گریٹ آٹومان امپائر جو 3 بر اعظموں پر محیط، نام و نشان ختم۔ دی گریٹ یو ایس ایس آر، نام و نشان ختم۔ اب تو روس صاحب ایک ملک کی حیثیت سے رہ گئے۔ یہ اس صدی میں دو اور وقت نہیں ہے، میں اور آپ کو کیا بتاؤں، اس صدی میں تو بڑے بڑے عجیب عجوبے ہوئے ہیں، بڑی بڑی 2 عظیم جنگیں ہو چکی ہیں، تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے، دور نہیں ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمۃ العظمی، تاریخ انسانی کی عظیم جنگ، اور وہی صلیبی جنگ جس کا آغاز بوسنیا سے ہو چکا۔ وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شعر، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے یخرج الناس من المشرق یؤتون للمہدی، یعنی سلطان، مشرق سے فوجیں نکلیں گی یہ جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں گی، لیکن جتنا خون یہاں پر خلوص کے ساتھ دیا گیا ہے اس کی مقدار بھی کم نہیں ہے، یہاں سے خیر برآمد ہوگا۔ اور دوسری بات اپنے بارے میں نوٹ کر لیجئے، یہ پاکستان بچا کھچا پاکستان، وٹ ریمینز آف پاکستان، یہ اصل میں ہے کیا؟ مولانا بہت خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے، یہ 313 نہیں تھے، اسلام تھا۔ اسی طرح نوٹ کیجئے، پاکستان نہیں ہے، 4 صدیوں کی تجدیدی مساعی کا حاصل۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ختم نبوت کے بعد اب سب سے اونچا منصب کس کا ہے؟ مجددین۔ سنن ابی داؤد کی روایت، ان اللہ یبعث فی هذه الامہ علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها۔ اور نوٹ کیجئے، کوئی بات ہے، ایک تک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے، جیسے ہی دوسرا 1000 سال شروع ہوا، الف ثانی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی کہاں تھا؟ صنم خانہ ہند میں، حاضر کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی آ رہا وہ۔ پھر 12ویں صدی کا مجدد اعظم امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی، اس کے خون کا امین اور اس کے ساتھ کے شہداء کے خون کا امین، ان کے جسموں کا امین آپ کا خطہ ہدارہ، آپ کا خطہ سوات، اس میں ان کی جانیں ہیں جو دی گئی ہیں۔ اور وہ نہایت میں عرض کر دوں، دور صحابہ کے بعد اتنا خالص اسلامی جہاد پوری مسلمان تاریخ میں نہیں ملے گا جتنا وہ تحریک شہید ہے۔ 14ویں صدی ہجری میں شیخ الہند جیسا مجاہد اعظم کہ انگریز نے گرفتار کر کے قید بھی کیا ہے، تو کہاں ہندوستان میں نہیں، کہاں جزیرہ سائرس، کیا نام تھا، مالٹا، جزیرہ مالٹا بحر روم میں
اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو، کہیں ہندوستان کی کسی جیل میں ہوا تو شاید اس کے نفس کی گرمی ہی سے کوئی حرارت پیدا ہو جائے۔ اور اسی صدی میں 14ویں صدی ہجری میں اقبال جیسا مفکر، اسی 14ویں صدی ہجری میں مودودی جیسا مصنف، اسی 14ویں صدی ہجری میں مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہم اللہ، عظیم شخصیتیں آج پورے عالم اسلام میں آپ کو تبلیغ گوش ملیں گے۔ یہ کہاں سے شروع ہوئی تحریک؟ دہلی کی ایک چھوٹی سی مسجد بنگلے والی، اب تو بڑی عالیشان ہو گئی ہے، جب وہاں شروع ہوا تھا کام بڑی چھوٹی سی۔ یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے؟ پورا عالم اسلام آزاد ہوا، کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا، کہیں عرب قومیت پر، کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہیں، صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا۔ وہی سبب ہے کہ یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، حاکمیت اللہ کی ہے، یہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہ سارا ماضی سامنے رکھیے اور حضور کی دی ہوئی پیشن گوئیوں کا مستقبل سامنے رکھیے، ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطہ ارضی سے کچھ ہونا ہے۔ اگرچہ بھٹکے ہوئے ہیں لیکن کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ اس کی ضرورت ہے مسلمان کو پھر اس کا مقصد یاد دلایا جائے۔ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ ہمارے ہاں ٹاٹے اور برلے نہیں تھے تو ہمارے پاس اس کے بھی باپ وجود میں آ جائیں، اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا۔ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ جاگیرداروں کی جاگیرداریاں محفوظ ہو جائیں، پاکستان اس لیے تو نہیں بنایا گیا۔ اور یہ کہ نمازیں اور مسجدیں تعمیر ہو جائیں، مسجدیں تو امریکہ میں تعمیر ہو رہی ہیں عالی شان سے عالی شان، اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا۔ آج بھی مسلمان، میں معذرت سے عرض کر رہا ہوں مولانا سے، آج بھی بھارتی مسلمان کی ایوریج نمازی ہونے کے اعتبار سے پاکستانی مسلمان سے کہیں بہتر۔ آج بھی برقع نظر آ جائے گا تو ہندوستان میں نظر آ جائے گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چند سال پہلے جب مکہ مسجد حیدرآباد دکن میں 3 دن مسلسل میری تقریریں ہوئی ہیں، 10,000 مرد اور 5,000 خواتین، اور ان میں سے کوئی بغیر برقعے کے نہیں تھی۔ ایک سیلاب نظر آ رہا تھا برقعوں کا کہ جب سب ہوا ہے رات کے 12 بجے 3 دن تک متواضع۔ یہاں کہاں نظر آئے گا برقع آپ کو؟ یہاں تو جس کے پاس 2 پیسے ہو گئے اس نے سب سے پہلے برقع اتار کے پھینک دیا۔ معلوم اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ چیزیں تو وہاں زیادہ ہیں یہاں کی نسبت۔ اصل ضرورت تھی کہ یہاں اس نظام کو قائم، وہ نظام عدل اجتماعی، وہ جس میں حریت ہو، جس میں عام آدمی بھی خلیفہ وقت کو ٹوک سکے۔ یہ کرتا کیسے بن گیا؟ ایک خاتون بھی کھڑی ہو کر دامن پکڑ لے، عمر تمہیں کیا حق ہے کہ ہمارے مہر کے اوپر پابندی لگا رہے ہو؟ کیونکہ اللہ نے نہیں لگائی۔ اللہ قرآن میں قنطارہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ ڈھیروں سونا دے دے کوئی شخص اپنی بیوی کو مہر کے طلاق دیتے وقت اس میں سے کچھ نہیں دے سکتا۔ آپ کون ہوتے ہمارے حق کے اوپر پابندی لگانے والے؟ اور عمر نے کہا آج ایک بڑھیا نے اب عمر کو دین سکھایا، آرڈیننس واپس۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو فاتح ایران تھے، وہ گورنر ایسے ہی نہیں بن گئے تھے ریوڑیاں بٹی ہو اور گورنری مل گئی ہو، وہ تو خود فاتح تھے ایران کے، اس لیے گورنر۔ صرف ایک پرچہ پہنچا ہے بارگاہ خلافت میں، حضرت عمر فاروق کے پاس انفارمیشن آئی سعد نے اپنے گھر کے باہر ڈیوڑی بنا لی ہے اور ایک دربان کھڑا کر حضرت بلال کو بھیجا ہے رقعہ دے کر، اور یہ حکم تھا کہ بلال پہلے تو جاتے ہی ڈیوڑی میں آگ لگا دینا، پھر یہ رقعہ دینا میرا۔ اور رقعے میں لکھا ہوا تھا اے سعد، لوگوں کو ان کی باؤں نے آزاد جانا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا ہے؟ یہ دربان کھڑے کر دیا اپنے آگے۔ وہ حریت، وہ مساوات کہ جا رہا ہو خلیفہ وقت اور چارج لینے جا رہا ہے بیت المقدس کا، کوئی ذاتی علاج کے لیے نہیں جا رہا، سیر و سیاحت کے لیے نہیں جا رہا، چارج لینے کے لیے بالکل سرکاری وزٹ ہے، آفیشل وزٹ ہے، اسٹیٹ وزٹ۔ اور حال کیا ہے؟ 700 میل کا فاصلہ طے کرنا اور ایک اونٹ میں، کوئی انٹوریج نہیں، کوئی خدم و حشم نہیں، کوئی جمبو جٹ بھرے ہوئے نہیں، کچھ نہیں، ایک اونٹنی ایک خادم۔ اس ایک اونٹنی پر چونکہ راستے کا راشن بھی ہے لہذا 2 آدمی نہیں بیٹھ سکتے، ایک بیٹھ سکتے۔ ایک منزل خلیفہ وقت بیٹھا ہوا ہے اوپر اور خادم نکیل پکڑ کر چل رہا ہے، اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ وقت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ آگے آگے نکیل پکڑ کر۔ یہ نظام چاہیے آج نوع انسانی۔ اس کے انتظار میں، اس کی تلاش میں نوع انسانی نے کتنے تجربے کر لیے، کیسی چھلانگیں لگائی، ملوکیت ختم کی، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، جمہوریت آئی نام نہاد، لیکن وہ سرمایہ دارانہ نظام بن کر آگے سے بڑھ کر لعنت بن گئی۔ پہلے جاگیردار مسلط تھا، اب سرمایہ دار اور کارخانے دار مسلط ہے۔ اس سے نکلنے کے لیے زور لگایا، کمیونزم کی طرف گئے، چھلانگ لگائی، اب ایک پارٹی ڈکٹیٹر بن کر بیٹھ گئی۔ انسان رستم یک بنتا استاد در بندے جگر، ایک چیز سے غلامی سے نجات پاتا ہے، دوسری میں پھنس جاتا ہے۔ اور کیوں؟
کہ وہ نظام عدل اجتماعی جو محمد عربی کو دے کر بھیجا گیا تھا اس کے کسٹوڈین سوئے ہوئے، اس کے کسٹوڈین کو اندازہ ہی نہیں. یہ نسخہ تو ہمارے پاس تھا، ہمیں عمل کرنا تھا اور دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا. پاکستان بنایا اس لیے گیا تھا کہ ہم اس کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے. قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی صورت میں عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ قائم کر کے. کہاں ہے وہ؟ بھٹک گئے، سو گئے. بہرحال اب بھی وقت ہے، جب تک سانس تب تک آس. میرے عزیز نے تو ڈرایا ہے اور صحیح ڈرایا ہے. اللہ تعالیٰ نے 25 برس انتظار کیا تھا. پہلے عذاب کا کوڑا پھر مارا ہماری وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب کا مزہ چکھائیں گے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ لوٹ. وہ ہم سے 1000 میل کے فاصلے پر ہوا تھا، اگرچہ 93,000 ہمارا قریل جوان، جن میں غالباً 43,000 فوجی، اور یہ کہ تقریباً اتنی تعداد میں جو غیر فوجی وہ اس ہندو کے غلام بنے، قیدی بنے، جن پر 800 برس تک، کہیں 600 برس تک، کہیں 1000 برس تک اتنی بڑی شکست کا کلنک کا ٹیکا ہماری پیٹھ پر پڑا. پہلے عذاب کا کوڑا آ گیا تھا. 25 برس ہو گئے تھے قمری حساب سے، نوٹ کر لیجیے. یہ نہ سمجھیے 24.25 برس ہوئے تھے. 24.25 برس قمری حساب سے 25 برس تھے. اور اب نوٹ کر لیجیے اگلے 25 برس کے پورے ہونے میں اگلے رمضان کی 27 تاریخ تک صرف مہلت ہے. نصف صدی پوری ہوا چاہتی. کوئی عجب نہیں اور عذاب الادنیٰ سے بعد ہم جاگے نہیں، ہوش میں نہیں آئے. کوئی عجب نہیں کہ بڑے عذاب کا کوڑا ہماری پیٹھوں پر پڑے. لیکن مجھے یہ یقین ہے، نوٹ کر لیجیے، اگر یہ دوسرا امکان ہو گیا، خدا نہ خواستہ اللہ کے عذاب کا کوڑا ہماری پیٹھ پر برسا، مجھے یقین ہے اللہ ہندوؤں کو مسلمان بننے کی توفیق دے گا. لیکن اسلام کا بول بالا اسی خطے سے ہوگا. تاریخ میں یہ ہو چکا ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے. جو حنفی حضرات پڑھتے ہیں جو دعائے قنوت، میں اس پر کام جاتا ہوں. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک. یہ جو کتنے بڑے بڑے دعوے، اے اللہ ہم تجھے پر توکل کرتے ہیں، تجھے پر ایمان رکھتے ہیں، تجھی سے استعانت کرتے ہیں. اتنے بڑے بڑے دعوے ہیں کہ آدمی کا دل کانپتا ہے. اگر وہ واقعتاً جو ہے اپنے آپ کو بھی دیکھ رہا ہو کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، کتنا کچھ توکل میرا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، تو آدمی ڈرتا ہے، کانپتا ہے. اس سے وہ جو اہل حدیث حضرات پڑھتے ہیں اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت، یہ دعا ہے. اے اللہ ہمیں عافیت بخش دے، ہمیں ہدایت بخش دے. وہ تو کوئی حرج نہیں اس کے کہنے میں. دعا جتنی چاہو مانگو، اللہ سے جتنا چاہو مانگو، وہاں کوئی کسی لمٹ کی ضرورت ہی نہیں. لیکن یہ دعوے کر لو انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. کتنا بڑا دعویٰ ہے. جو بھی تیری نافرمانی کرتا ہے ہم اس سے تعلق منقطع کر لیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو تعلق منقطع کرتے ہیں. ہماری دوستیاں جو کی توں رہتی ہیں، ہماری محبتیں جو کی توں رہتی ہیں، ہماری مجلس آرائیاں جو کی توں رہتی ہیں. فساق بھی ہیں، فجار بھی ہیں، اللہ کے احکام کو توڑنے والے بھی. نخلع ونترک من یفجرک، اے اللہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، قطع تعلق کر لیتے ہیں ان سب سے جو تیرے احکام کی نافرمانی کرتے. کون ہے جو آج اس کے اوپر پورا اترتا ہو؟ بالکل وہی بات یہاں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگار یہ بہت بڑا دعویٰ ہے جو ہم نے کر دیا، بہت بڑا عہد اور میثاق کیا ہے. یہ کووننٹ جس کو کہا جاتا ہے، کووننٹ ہے، یہ میثاق ہے. الذی واثقکم بہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جکڑ لیا ہے ایک میثاق کے اندر، ایک عہد کے اندر. اس عہد کو تم تازہ کرتے ہو ہر رکعت، نماز کی ہر رکعت میں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اینڈ دس از دی کریکس آف دی میٹر. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، جتنی چاہو کر لو، لیکن تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، بہت بڑا اقرار ہے، بہت بڑا کووننٹ ہے، بہت بڑا میثاق ہے، بہت بڑا عہد ہے. اس میں ہم اے اللہ پورے نہیں اتر سکیں گے مگر تیری مدد سے، تیری تائید سے، تیری توفیق سے، تیری تحسین سے. ایاک نستعین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معمول تھا کہ جب وہ باہم ملاقات کرتے تھے تو اس وقت تک علیحدہ نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہ سنا لیں. اس کے بعد وہ پھر سلام کرتے تھے اور اپنے راستے پر چلے جاتے. یعنی تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، ہدایت کے جملہ مراحل کو واضح کرنے کے لیے ایک ایک لفظ میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے
واقعتاً اسی کی مثال ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ ایک اعتبار سے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن حکیم کے مضامین کا انڈیکس ہے۔ قرآن میں کچھ تاریخی واقعات بیان ہوئے ہیں، کچھ ازل کی باتیں بتائی گئیں، آدم کی تخلیق کا مرحلہ بتایا گیا، آدم و ابلیس کا قصہ بیان کیا گیا، پھر بہت سے انبیاء کے حالات بیان کیے گئے، پھر ہمیں آخرت کی خبریں دی گئی۔ ان سب کی طرف اشارہ ہو گیا، والعصر، زمانہ گواہ، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا۔ اب یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے قرآن کے مضامین کا، بہت جامع عنوان۔ آمنو، کن کن چیزوں پر ایمان، کس انداز میں ایمان، یہ تشریح قرآن میں ملے گی آپ کو مکی صورتوں کے اندر۔ وعملوا الصالحات، تیسرا مضمون کیا ہے؟ اچھے اعمال، صالح اعمال، اسی کی تفسیر تو ہے، اخلاقی تعلیمات ہے، بیسک ہیومن موریلٹی کا تذکرہ ہے، پھر شریعت کے احکام ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ سب کیا ہے؟ عمل صالح کی تفسیر ہے۔ وتواصوا بالحق، یہ کیا ہے؟ یہ مختلف عنوانات سے قرآن مجید میں مضمون آیا۔ کہیں اس کو کہا گیا امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہیں سے کہا گیا ادعو الی سبیل ربک، اور اس کے اوپر مفصل مضامین ہے۔ اور وتواصوا بالصبر، مدنی صورتوں میں جبکہ جنگیں ہو رہی تھیں تو صبر کی جو تلقین آئی ہے، جس طرح سے آئی وہ آپ کے علم میں، تو یہی تو مضامین ہے نا قرآن کے۔ تو گویا کہ سورۃ العصر جو ہے مضامین قرآن کا ایک جامع انڈیکس۔ چوتھی بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ کلام انتہائی مؤکد ہے، بہت تاکیدی۔ پہلے تو اللہ قسم کھا رہا، اللہ بغیر قسم کھائے بھی کوئی بات کہے تو مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، لیکن تاکید کے لیے والعصر، زمانے کی قسم کھائے۔ ان الانسان لفی خسر، ان تاکید کے لیے، لفی لام پھر تاکید کے لیے، خسرن تفخیم کے لیے، معمولی خسارہ نہیں، 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ کا خسارہ نہیں، بہت بڑا خسارہ، تاکید کی انتہا۔ یہ چار باتیں نوٹ کرنے کے بعد اب ذرا اس کا ترجمہ اور اس کا انالیسس دیکھیے۔ آیتیں 3 ہیں، والعصر، زمانے کی قسم ہے۔ یہ کلام مفید نہیں بنتا، اس سے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتے جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ کس بات پر قسم کھائی جائے۔ لہذا بات بنے گی والعصر ان الانسان لفی خسر، اب یہ کلام مفید ہے، اس کے معنی سمجھ میں آ گئے۔ اسی طرح تیسری آیت کے کوئی معنی نہیں بنتے جب تک کہ دوسری آیت کے ساتھ نہ جڑے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے حق کی وصیت کی اور جنہوں نے صبر کی وقت تاکید کی۔ بھئی یہ اللہ سے کلام شروع ہو رہا ہے تو یہ تو مستثنا ہے نا، مستثنا من ہو کیا ہے، کس سے مستثنا کیا جا رہا ہے؟ دوسری آیت کے ساتھ جوڑیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہاں اب یہ کلام مفید ہے۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس سے کیا بات سامنے آئی؟ انگریزی میں جب آپ انالیسس کرتے ہیں کمپلیکس سینٹنس کا تو اس کا پرنسپل کلوز ایک ہوتا ہے۔ پرنسپل کلوز کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، یہ اپنی جگہ ایک مکمل جملہ، مکمل مفہوم کا حامل، اگرچہ پہلی آیت بھی اسی کے ساتھ جڑ جائے گی، تیسری بھی جڑ جائے گی، اور یہ تینوں مل کر بھی ایک جملہ بنتے ہیں۔ زمانے کی قسم ہے تمام انسان بڑے شدید گھاٹے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے حق کی وصیت کی اور جنہوں نے صبر کی۔ اب ذرا اس جملے کو اپنے ذہن اور شعور کی سطح پر لکھ لیجئے یا لوح قلب پر کندہ کر لیجئے۔ زمانے کی قسم ہے تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور جنہوں نے صبر کی وصیت۔ اس جملے کو بار بار پڑھیے، بار بار پڑھیے، بار بار پڑھیے اور پھر کچھ نتیجے نکالیے۔ اس جملے میں کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار ہمارے سامنے آ رہا جو ہمارے عام طور پر ذہنوں میں معیارات قائم ہیں کامیابی کے، ان سے بالکل مختلف۔ ہم کسے کامیابی سمجھتے ہیں؟ جو زیادہ دولت مند ہے زیادہ کامیاب ہے، جس کی جائیداد زیادہ ہے زیادہ کامیاب ہے، جس کی تجارت بہت پھیلی ہوئی ہے زیادہ کامیاب ہے، جس کے پاس عہدہ بہت بڑا ہے زیادہ کامیاب ہے۔ یہی ہمارے کامیابی کی تصورات ہیں۔ ان تمام تصورات کی نفی ہے۔ کامیابی ان چیزوں سے متعلق ہے ہی نہیں، کامیابی تو ان 4 چیزوں سے متعلق ہے: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ یہ ہیں تو کامیابی ہے، یہ نہیں ہے تو کوئی کامیابی۔ آپ کو سلطنت عرضی مل جائے کوئی کامیابی نہیں، دنیا بھر کی نعمتیں مل جائے کوئی کامیابی نہیں، جب تک کہ یہ 4 چیزیں موجود نہ ہوں: ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق و تواصی بالصبر۔ اور اگر یہ 4 چیزیں حاصل ہوں
تو چاہے کوئی آپ کو جانتا بھی نہ، چاہے آپ کسی کٹیا میں رہتے ہو، کوئی محل نہ ہو آپ کے پاس، چاہے آپ کو روکھی سوکھی بھی مشکل سے ملے، آپ کامیاب ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے، معیار جب تک ہمارا یہ نہیں بنے گا ہم اسلام کے راستے پہ چلے نہیں سکتے۔ اس لیے کہ انسان جو بھاگ دوڑ کرتا ہے، جو سعی کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، راتوں کو سوچتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، وہ کامیابی کے حصول کے لیے، اگر کامیابی کے یہ تصورات ہے تو انہی کے لیے بھاگ دوڑ کرے، دنیا میں گم ہو جائے گا۔ جیسے اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ یہ معیار ہے در حقیقت، جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اگر کسی محفل میں جانا چاہیں تو بار نہ پا سکے، انہیں اجازت نہیں دے، اگر وہ کہیں رشتہ کرنا چاہے تو کوئی انہیں رشتہ نہ دے، لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کا وہ مقام ہوتا کہ اگر وہ بھولے سے کسی بات پر قسم کھا لیں تب بھی اللہ ان کی قسم کی لاج رکھے۔ آپ سوچئے ابو ہریرہ کا کیا مقام تھا، ابو ذر کا کیا مقام تھا۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من کان یسرہ ان ینظر الی زوج عیسی فلینظر الی صاحب ابی ذر، جس شخص کو اس سے خوشی حاصل ہوتی ہو کہ حضرت عیسیٰ کا زہد اپنی آنکھوں سے دیکھے تو میرے اس ساتھی، میرے اس دوست ابو ذر کو دیکھ لے۔ یہ لوگ ہیں کامیاب ترین۔ حضرت علی کی جب شادی ہو رہی تھی حضرت فاطمہ سے رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے پاس کوئی مکان نہیں، ایک انصاری صحابی نے ایک حجرہ دیا ہے جس میں کہ وداع ہو کر حضرت فاطمہ، کوئی گھر نہیں، فقراء صحابہ میں سے مہر دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حضور نے پوچھا کچھ ہے علی تمہارے پاس مہر دینے کے لیے؟ اس کے حضور کچھ نہیں میرے پاس۔ فرمایا تمہارے پاس وہ زرہ ہوتی تھی؟ عرض کیا جی زرہ تو ہے، لیکن ظاہر بات ہے زرہ تو ہتھیار ہے، جنگ کے لیے ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھو، لے کر آؤ، مہر تو دینا ہے۔ کیا اس مفلسی کی وجہ سے حضرت علی ناکام انسان تھے؟ لیکن واقعہ یہ ہے کہ کامیابی کے اور ناکامی کے اس معیار پر ہمارا دل ٹھکتا ہے۔ دل ٹھک جائے تو کیا کہنے، زندگی میں انقلاب آ جائے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں دل گواہی دے گا کہ صحیح ہے، لیکن برا نہ مانے تو میں عرض کروں گا، قرآن مجید میں ایک آیت آئی ہے کہ اے محمد جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بات لگتی تو ٹھیک ہے، ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، گمان سا تو ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، ہمیں یقین نہیں ہو، اور یقین جب تک نہیں ہوگا وہ آپ کی زندگی پر وہ اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ وہ معیار کہنے کو ہم کہتے ہیں ہمارا آخرت پر ایمان ہے، اور آخرت کی زندگی ابدی زندگی ہے، اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، لیکن ہماری بھاگ دوڑ، ہماری سعی و جہد، کہاں سے کہاں ہم جاتے ہیں اچھے کیریئرز کی تلاش میں۔ اور ایک ملک کے اندر بھی ادھر جاؤ ادھر جاؤ، ادھر جا کر کو تلاش کرو، ملک سے باہر بھی عرب ممالک میں جاؤ، یو اے ای میں جاؤ، امریکہ میں جاؤ، اور کتنی خبریں آتی، کتنے لوگ مرتے ہیں انلیگل امیگریشن کی وجہ سے، پورے جہاز ڈوب جاتے ہیں۔ انلیگل امیگریشن کس چیز کی تلاش میں؟ کیا اللہ یہاں رازق نہیں ہے، رزق نہیں دے سکتا؟ لیکن یہ کامیابی کی زندگی جس میں چمک ہو دمک ہو، تو اقبال کہتے ہیں کہ خرد کو خیرہ کرتی ہے، عقل کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، یہ جھوٹے رزقوں کی ریزہ کاری ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں۔ تو پہلی بات زمانے کی قسم ہے، تمام انسان خسارے میں ہے، یقیناً ہے، سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب دوسری بات نوٹ کیجیے، یہ نجات کے منیمم تقاضے ہیں، اگرچہ میں یہاں نجات کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اول وہلے میں نجات پا جانا، قیامت کے دن ہی ہمارا اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں حکم دے جاؤ داخل ہو جاؤ جنت، ادخلوها خالدین۔ وہ جو تصور ہے کہ اگر کسی کے دل میں ایمان ہے اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہے نیکیوں کے پلڑے سے، تو وہ اپنے گناہوں کے بقدر سزا پا کر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ میرا اس وقت موضوع نہیں۔ اول پہلے میں نجات، میدان حشر میں نجات، وہ نجات جو ہے اس کے یہ منیمم نوازل ہے۔ کیوں؟ اگر کہا جاتا یقیناً ان لوگوں کے مراتب بہت عمدہ ہیں، بہت اونچے ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں، جو یہ چار شرطیں پوری کرے، تو اس کا مطلب کیا تھا کہ اس سے کم میں بھی گزارا ہو سکتا ہے، زیادہ اونچا رتبہ نہ صحیح، زیادہ اونچی جنت نہ صحیح، چھوٹی جنت ہی ہو جائے گی، لہذا اس سے کم پر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر،
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ تو مینیمم تقاضا ہے، کم سے کم تقاضا ہے، لازمی تقاضا ہے، اس کے بغیر وہ فوری نجات ممکن نہیں. اب تیسری چیز، اور یہ ہمارے تصورات کی بڑی نفی کر دینے والی شے، یہ چاروں شرطیں لازم ہیں. ہم سمجھ بیٹھے صرف ایمان سے نجات ہو جائے گی، اس سے بھی آگے ایمان ہو نہ ہو ہم مسلمان ہیں، محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نجات تو ہو ہی جانی. یہی تصورات ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بے عمل کر دیا. جب بغیر کسی سعی کے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی بھاگ دوڑ کے، بغیر کسی قربانی کے نجات حاصل ہو جائے تو کس کا دماغ خراب ہوا ہے کہ وہ محنتیں کرے، مشقتیں کرے، قربانیاں دے، اپنا خون دے، اپنا مال دے. لہذا یہ چاروں چیزیں لازم ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ شاعری نہیں ہے. شاعری میں مبالغہ بھی ہو جاتا ہے. اللہ کا کلام ایک ایک حرف جو غالب کہتا ہے کہ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے. میرے اشعار میں جو لفظ آتا ہے اس کو گنجینہ معنی کا طلسم سمجھنا، یوں نہیں کہ میں نے ایسے ہی عام طور پہ وہ لفظ استعمال کر دیا. اب فارسی میں کہتا ہے زیرے ہر لفظ غالب چیدہ میں خانہ ہے. میں نے غالب کے ایک ایک لفظ کے نیچے ایک میخانہ پایا، علم کا میخانہ، حکمت کا میخانہ، فلسفے کا میخانہ. تو یہ قرآن غالب نے تو تعلیق کی ہے، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، یہاں ہر لازم ہے. اسی لیے دیکھیے میں آپ کو جملہ سنا رہا ہوں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو میرے نزدیک جامع ترین تعبیر ہے اس بات کی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ان هذه الآیہ فیہا وعید شدید. لوگوں جان لو اس آیت میں تو بڑی شدید وعید ہے. بأن اللہ تعالی حکم بالخسار علی جمیع الناس، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ کر دیا تمام انسانوں کے لیے خسارے کا، گھاٹے کا، تباہی کا، بربادی کا. الا من کان آتیم بہذہ الاشیاء الاربعہ، سوائے ان کے جو یہ چار چیزیں پوری کریں. وہی الایمان والعمل الصالح والتواصی بالحق والتواصی بالصبر. اب غور سے سنیے. فدل ذلک ان النجاۃ معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء، اس سے اس بات پر دلیل بنی ہے، رہنمائی ہوئی ہے کہ نجات کا تعلق ہے، نجات معلق ہے، نجات مشروط ہے ان چاروں چیزوں کے جمع ہو جانے سے. یہ نہیں کہ ایک چیز سے ہی آپ کو نجات حاصل. تو یہ کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار، اور پھر یہ کہ اس معیار میں چاروں چیزیں لازم. اگرچہ ایک بات ہو سکتا ہے پہلی چیز میں انسان بہت اونچا ہو، دوسری میں اتنا اونچا نہ ہو، تیسری میں پھر اونچا ہو، چوتھی میں اتنا اونچا، یہ تو ہو جائے. لیکن بنیادی طور پر یہ چاروں شرطیں پوری ہوگی تو نجات ملے گی، ورنہ نہیں. اس سورہ مبارکہ کے بارے میں یہ بنیادی باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے اب میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے سمجھنے کے دو درجے ہیں. ایک تذکر بالقرآن، قرآن سے سبق حاصل کر لینا. ایک تدبر قرآن، قرآن پر غور و خوض، گہرائی میں اترنا. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، غوطہ لگاؤ گے تو تہ سے موتی نکال کر لاؤ گے نا. اب تذکر بالقرآن تو میں نے آپ کے سامنے تذکر بسورۃ العصر، یہ تو مکمل ہو گئی، سبق تو حاصل ہو گئی. کامیابی کا معیار یہ چار چیز، یہ چاروں چیزیں لازم. اور جب ہم تدبر قرآن کے درجے پر آئیں گے تو معلوم ہوگا چاروں چیزیں عقلاً منطقی طور پر لازم و ملزوم ہیں. تو تذکر بالقرآن اتنی بات بھی جس نے سمجھ لی، جس بدو نے سمجھ لی، اس کی زندگی میں انقلاب آ گئے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. جو حاصل تھا جس کو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر سمندر میں کوئی آئل ٹینکر جو ہے وہ لیک کر جائے، ٹوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تیل سمندر کی سطح پر پھیل جاتا، نیچے نہیں جاتا. اسی طرح قرآن کا تیل، قرآن کا مغز، قرآن کی ہدایت اس کی سطح پر موجود. اسی لیے کہا گیا کہ تذکر بالقرآن نہایت آسان، کیونکہ سطح پر موجود ہے، اس کے لیے گہری غوطہ زنی کی ضرورت نہیں ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یاد دہانی حاصل کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دی. تو ہے کوئی نصیحت اخذ کرنے والا، ہے کوئی بنیادی ہدایت کا طالب؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تذکر بالقرآن کے اعتبار سے قرآن دنیا کی آسان ترین کتاب، تدبر قرآن کے اعتبار سے یہ دنیا کی مشکل ترین کتاب. کسی انسان کے لیے اس کی تہ میں پہنچ جانا ممکن نہیں. بس مستثنا اگر ایک ذات ہو سکتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ.
وہ تدبر قرآن پوری زندگیاں لوگ لگا کر یہ نہیں کہہ سکے کہ ہم نے پورا قرآن سمجھ لیا۔ 30 جلدوں میں امام رازی تفسیر لکھ رہے، لیکن کتنے ہی مقامات پہ آخر میں کہتے واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، بس یہ میرا خیال یہ ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ جیسے اقبال کا جو خطبات ہیں اقبال کے جو مدراس میں دیے گئے تھے، The Reconstruction of Religious Thought in Islam، فلسفہ اسلام پر وہ آج کے دور میں علم الکلام کے اعتبار سے بنیادی کتاب، لیکن اس کے دیباچے میں لکھتے ہیں میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہی صحیح ہے، ہو سکتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ صحیح تر باتیں سامنے آئیں، ہمارا کام یہ ہے کہ طالب علمانہ انداز میں غور و فکر جاری رکھیں۔ تو تدبر قرآن کی کوئی حد نہیں، پوری زندگیاں لگا کر، خاص طور پر امام راضی کا ایک جملہ تو مجھے بھولتا نہیں ہے، سورہ حدید کی جو آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہاں ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کھڑے کانپ رہے، لرز رہے۔ هذه الآیت اعلم ان هذا المقام مقام غامض عمیق مہیب، جان لو کہ یہ مقام بہت گہرا ہے، بڑا پرہیبت ہے اور بہت غامض ہے، اس کے مضامین آسانی سے سمجھنے والے نہیں۔ تو بہرحال اس تدبر قرآن کے اعتبار سے اب میں گفتگو کروں گا۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ قسم جو قرآن مجید میں کھائی گئی ہے یا کھائی گئی ہیں قسمیں، ان سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ہم اگر قسم کھاتے ہیں اپنی کسی بات پر، اللہ کی قسم ہے، تو گویا کہ اللہ کو گواہ کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، اللہ گواہ ہے، جو میں کہہ رہا ہوں سچ ہے۔ لیکن ہم قسم کھائیں گے کسی بزرگ ہستی کی، بڑی شے کی، اللہ کی قسم۔ قرآن میں جو متکلم ہے اللہ، اس سے اوپر کون ہے؟ لہذا قرآن مجید کی قسموں میں صرف ایک شے ہے، شہادت، گواہی۔ چنانچہ ترجمہ کیا ہوگا؟ زمانہ گواہ ہے کہ تمام انسان سے سارے۔ نمبر 2 نوٹ کیجئے، عصر کے معنی کیا؟ زمانہ، صرف زمانہ نہیں، وہ زمانہ جو تیزی سے گزر رہا۔ یہ 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ویسے تو عربی میں وقت کا لفظ بھی ہے، لیکن قرآن میں وہ لفظ آیا تھا۔ 2 لفظ ہیں، عصر اور دہر، اور آپ کو معلوم ہے کہ دونوں کی یہ صورتیں ہیں، صورت الدہر بھی ہے، صورت العصر۔ ان دونوں میں فرق کیا؟ فلسفے میں کہتے ہیں ایک سیریل ٹائم ہے، وہ وقت جو گزر رہا ہے جس میں ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، یہ سیریل ٹائم۔ اور ایک دہر، یہ زمانہ، اس کی نسبت، یوں سمجھیے جدید اصطلاح میں ٹائم اینڈ اسپیس کمپلیکس، ٹائم اینڈ اسپیس کمپلیکس کو ظاہر کرتا ہے لفظ دہر۔ اسی لیے کہا گیا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک وقت ایسا بھی نہیں تھا کہ انسان کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ کیا تھا؟ گندے پانی کی ایک بوند۔ تو یہاں عصر کی جو قسم کھائی گئی ہے اس کے مختلف پہلو ہیں جو علماء نے بیان کیے۔ کیا تیزی سے گزر رہا ہے، تیزی سے گزر رہا ہے، تیزی سے گزر رہا ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ آپ سمجھتے ہیں آج میری عمر 71 برس ہو گئی، جب 72 کے ہو گئے 1 سال اور عمر بڑھ گئی۔ ارے بڑی کہاں گھٹ رہی ہے؟ اگر 80 برس تمہاری عمر کل ہونی ہے تو 1 سال اور گھٹ گیا، اگلے سال 1 اور گھٹ جائے گا۔ بھئی عمر بڑھ نہیں رہی، گھٹ رہی۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی اور گھٹا۔ امام راضی نے بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ والعصر کا مفہوم میری سمجھ میں اس وقت آیا جبکہ میں نے بازار میں ایک برف فروش کو چیختے اور چلاتے ہوئے پایا، لوگوں کو جلدی جلدی میرا برف خرید لو ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا، اس لیے کہ وہ تو پانی بچ جائے گا، پھر کیا قیمت اس کی ہوگی۔ اسی طرح یہ عمر جو ہے اس برف کی طرح پگھل رہی ہے، جا رہی ہے، لہذا یہ چونکانے کا انداز ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں زمانے کو تھام لو، زمانہ جو ہے اس کی قدر و قیمت کو پہچانو۔ والعصر، یہ تیزی سے گزر رہا ہے، یہ برف کی طرح پگھل رہا۔ اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے جو شروع میں عرض کر چکا ہوں۔ تاریخ انسانی گواہ ہے، جب انبیاء اور رسول کی دعوت مانی گئی، بہترین نظام قائم ہوا، بہترین معاشرہ قائم ہوا، بہترین سوسائٹی قائم، اور جب ان کے راستے سے اعراض کیا گیا، تباہی آئی، بربادی آئی، ہلاکت آئی، اللہ کا عذاب آیا۔ والعصر، یہ زمانہ گواہ ہے۔ یاد کر لو قوم نوح کے انجام کو، یاد کر لو قوم ہود کے انجام کو، یاد کر لو قوم صالح کے انجام کو، یاد کر لو قوم لوط کے انجام کو، یاد کر لو قوم مدین کے انجام کو، یاد کر لو آل فرعون کے انجام کو۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مجھے ایک انگریزی نظم کا بھی ایک سٹینزا یاد آ رہا ہے،
ویسے بڑی پیاری نظم ہے پوری کی پوری، سام آف لائف، زندگی کا ترانہ، ترانہ ہے زندگی۔ اس کا جو اسٹینزا میں سنانا چاہتا ہوں، آرٹ از لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ اینڈ اوور ہارٹس دو stout and brave still like muffled drums are beating funeral marches to the grave۔ کام تو بہت بڑا ہے، بہت لمبا پڑا ہوا ہے، اور یہ وقت بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے۔ اصل کہتے ہیں تیزی سے دوڑنے والا وقت، اعصار کہتے ہیں آندھی، جھکڑ، تیزی تیز ہوا، اعصار۔ اصل کا وقت وہ ہے جبکہ تیزی سے دن ختم ہو رہا ہے۔ Part is long and time is fleeting and our hearts go stout and brave۔ اگرچہ ہمارے دل ابھی بڑے مضبوط ہیں، بڑی بہادری ہے۔ Still like muffled drums are beating funeral marches to the grave۔ یہ آپ کے سمجھ میں آئے گا جب کوئی جنرل بڑا فوجی افسر جو ہے وہ مرتا تھا تو اس کا جنازہ جو ہے کیریئر پر رکھ کر اس کی قبر کی طرف لے کر جاتے تھے، اور ڈرم بجایا جاتا تھا، لیکن ڈرم کے اوپر کپڑا چڑھا دیا جاتا تھا، وہ اس کی شارپ نہیں آتی تھی وائس، بلکہ دبی ہوئی، مفل ڈرم۔ تو اگرچہ ہمارے دل بہت توانا ہے، فی الحال کوئی بیماری ابھی نہیں آئی ہے، لیکن ہم تو در حقیقت اسٹل لائک مفل ڈرمز آر بیٹنگ، بیٹنگ ہارٹ بیٹ، بیٹ کا لفظ جس طرح کہ وہ ڈرم بجایا جا رہا ہے، بیٹنگ آف دی ڈرم، اسی طرح بیٹنگ آف دی ہارٹ، اس کے ساتھ ہم قدم بقدم قدم بقدم اپنے گریو، اپنی قبر کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ہے والاس، زمانے کی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے۔ ان الانسان لفی خسر، میں عرض کر چکا ہوں یہ مرکزی آیت ہے، مرکزی مضمون، اسے آپ کہہ سکتے ہیں انسان کا حسنیہ، ہیومن ٹریجڈی۔ آپ کو معلوم ہے وہ تو بدھ کیا بپتا پڑی تھی اس پر کہ شہزادہ تھا کپل وستو کا، محل میں رہتا تھا، جوان بیوی تھی، ایک بچہ بھی، بیٹا وہ بھی تھا، جوان بیوی کو اور بیٹے کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل گیا۔ کیوں؟ دیکھا دنیا میں دکھ بہت، کہیں وہ دیکھا اس نے اندھا ایک آدمی ہے وہ ٹھوکریں کھا رہا گر رہا ہے، کہیں دیکھا کسی کا بچہ جو ہے عالم نزع میں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، رو رہے پیٹ رہے، کہیں دیکھا جنازہ جا رہا ہے کندھے کے اوپر رکھ چلے جا رہے۔ تو اس کے فکر کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ سروم دکھم، یہاں تو دکھ ہی دکھ ہے اور کچھ نہیں۔ اس دکھ سے سیلویشن حاصل کرنے کے لیے وہ نکل گئے۔ اب کیا اسے ملا کیا نہیں ملا اسے چھوڑ دی، لیکن ایک مثال تو ہے، محل کی زندگی چھوڑ کر، جوان بیوی کو چھوڑ کر، ایک چھوٹے بچے کو چھوڑ کر انسان نکلا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، دنیا کے اندر یہ تکالیف دیکھ کر اتنا متاثر ہو گئے، تو آخرت کی تکالیف وہ تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت بڑی۔ قرآن مجید کے ہر صفحے کے اوپر جہنم کے کوئی نہ کوئی مناظر دکھا دیے گئے۔ کیا کھانے کو ملے گا؟ زقوم، جو پیٹ میں جائے گا تو کھولے گا جیسے کہ پانی کھول رہا ہو، اور پھر اس پر پیاس لگے گی تو حمیم ملے گا، گرم پانی یا پیپ، اور زخم کا دوبت ملے گا۔ حضور کو شب معراج میں جو دکھائے گئے مناظر، عذاب کس کس طور سے انسانوں کو ہوگا۔ والعصر ان الانسان لفی، اور میں عرض کر چکا ہوں خسرن ہے یہاں، الخسر نہیں۔ الخسر ہوتا تو کوئی خاص خسارہ، خسرن یہ قاعدہ ہے عربی زبان میں، تنکیر نکرہ جو آتا ہے تفخیم کے لیے آتا ہے، بہت بڑا خسارہ، بہت بڑا گھاٹ۔ اب جو اس سے استثناء کی چار شرائط ان کو سمجھیے۔ سب سے پہلے ایمان، اب یہاں تو ایک لفظ آیا ایمان، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخری رسول اور آخری نبی پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور آخری کتاب قرآن پر ایمان، باس بعد الموت پر ایمان، حساب کتاب پر ایمان، جزا و سزا پر ایمان، جنت اور دوزخ پر ایمان۔ یہ ایمانیات ہے۔ میں نے عرض کیا تھا یہ ایک عنوان ہے، کتنی لمبی لمبی بحثیں قرآن مجید میں ان میں سے ہر ایک چیز کے بارے میں آئی ہیں مکی صورتوں کے، لیکن اس وقت جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وقت کم ہے، اس ایمان کے دو لیول سمجھ لیجئے، یا دو قسمیں سمجھ لیجئے، یا دو ایسپیکٹ سمجھ لیجئے۔ اور یہ مجھے امید ہے کہ بہت سے حضرات نے بچپن میں یاد کیا ہوگا، ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ایمان کے یہ دو درجے ہیں، زبان سے اقرار، جو کہے، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، جو کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ایسے ہے محسوس ہوتا ہے کہ ایک لائن کھینچی ہوئی تھی، پہلے ادھر تھا فوراً ادھر آ گئے۔ یہ ہے اقرار باللسان، لیکن اس ایمان کا فائدہ صرف اس دنیا میں ہے، یعنی ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں،
اس کی حیثیت قانونی ایمان کی ہے۔ ظاہر بات ہے مسلمان باپ کی وراثت مسلمان بیٹے کو جا سکتی ہے، بیٹا مسلمان نہیں ہے تو وراثت نہیں پہنچے۔ ہو از اے مسلم اینڈ ہو از ناٹ اے مسلم، یہ لیگل کوشچن۔ مسلمان ریاستوں کے اندر دستور میں ہوگا کہ یہاں ہیڈ آف دی اسٹیٹ مسلمان ہوگا، تو کتنا بڑا لیگل کوشچن ہے کہ کون ہے واقعی مسلمان کون نہیں ہے، تو بہت اہم ہے۔ لیکن اس کا سارا معاملہ اس دنیا تک ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں۔ میں اپنی بیٹی نکاح میں دے سکتا ہوں کسی مسلمان کو۔ اصل ایمان کیا ہے؟ تصدیق بالقلب، جب دل میں اتر جائے، دل میں کھپ جائے، وہ ہے اصل ایمان۔ ہم دنیا میں اس کو زیر بحث لا نہیں سکتے، ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں ہے دل میں اتار کر دیکھ لیں ایمان ہے کہ نہیں ہے، کوئی نہیں۔ الیکٹروکارڈیوگرام کر لیجئے، یہ تو پتہ چل جائے گا کہ اس میٹنگ کے اندر کچھ جو ہے ریگولیرٹی ہے۔ اینجیو پلاسٹی کر لیجئے، معلوم ہو جائے گا کہ اتنی وینز بلاک ہے۔ بس دل میں ایمان ہے یا نہیں، اس کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں۔ لہذا دنیا میں ہم ایمان پر بحث ہی نہیں کر سکتے۔ ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے یہ صاحب ایمان ہے اور یہ نہیں ہے۔ ہاں مسلمان ہے تو مسلمان کے جو حقوق ہیں اسے ملے، وہ فاسق بھی ہو تو مسلمان ہے، فاجر بھی ہو تو مسلمان ہے، متقی ہو تب بھی مسلمان ہے، نیک ہو عبادت گزار ہو تب بھی مسلمان ہے۔ اور لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ المسلم کفر لکل مسلم، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بہت اہم ہے۔ اتنی اہمیت تو اس کی ہے کہ ذرا سی ایک خطا ہو گئی تھی حضرت اسامہ ابن زید سے۔ حضور کو بہت محبت تھی اسامہ سے، اپنے پوتے کی طرح سمجھتے تھے، اس لیے کہ زید کو تو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، زید ابن حارثہ۔ تو بعد میں جب آیت اتری کہ یہ کوئی منہ بولا بیٹا اسلام میں کوئی شے نہیں ہے، ورنہ پہلے انہیں کہتے تھے زید ابن محمد، اس کے بعد دوبارہ وہ زید ابن حارثہ رہ گئے۔ لیکن محبت کتنی تھی زید سے، اور اس اعتبار سے گویا کہ حضرت اسامہ ابن زید وہ تو حضور کے پوتوں کے مانے۔ ان سے غلطی ہو گئی، ایک جنگ میں ایک کافر کے ساتھ مقابلہ ہوا دو بدو۔ اس کافر نے جب سمجھا کہ میری تو بس ہو گئی، اب میں مزید مقابلہ نہیں کر سکتا، اب میری جان اس کے ہاتھ میں ہے، اسامہ کے ہاتھ میں، انہوں نے پڑھ دیا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول۔ انہوں نے یہی سمجھا جو ہم ہوتے تو سمجھتے کہ جان بچانے کا ہیلا کر رہا ہے، لہذا گردن اڑا دی۔ کچھ دل میں اپنے خدشہ سا رہا، یہ صحیح کام کیا میں نے یا نہیں، یا ہو سکتا ہے حضور کو کسی اور ذریعے سے اطلاع پہنچی۔ طلب فرمایا اسامہ یہ تم نے کیا کیا؟ حضور اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا، آپ نے نہیں کہا کہ تم غلط کر اللہ شققنا قلبہ، تم نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا؟ یعنی نہ تم دل چیر کے دیکھ سکتے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے، کیسے کہہ سکتے ہو یقین سے کہ اس نے جان بچانے کو کلمہ پڑھا؟ اور اے اسامہ کیا کرو گے قیامت کے دن جبکہ یہ کلمہ تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا؟ تو اس کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے۔ دنیا میں پورا لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل نظام اسلام پر قائم ہے، اقرار باللسان پر قائم، لیکن اصل ایمان دل میں۔ یہ سورہ حجرات میں فرمایا گیا جو اس موضوع پر قرآن حکیم کی اہم ترین آیات، آیت نمبر 14 ہے یہ، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلم۔ اے نبی یہ بدو جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، دعویٰ کر رہے ہیں ایمان کا، آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اللہ تو کہہ سکتا ہے نا۔ یہ کون سے بدو تھے اصل میں جان لیجئے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، جب حضور کو آخری فتح حاصل ہو گئی تو اب تمام قبیلوں نے باہم مشورہ کیا اپنی اپنی جگہ پر، اٹس نو یوز ریزسٹنگ ناؤ، اب ہم مزید جو ہے محمد کا راستہ روک نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم، چلو چلے اور چل کر اسلام لے آئے۔ اب اس وقت جو اسلام لائے لوگ، ان کی تین حالتیں ہو سکتی تھی، ایک تو یہ کہ واقعی ایمان دیانت کے ساتھ، شعور کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ایمان لائے تو وہ مومن ہو گئے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے سوچا کہ اب تو ہمارا بس جو ہے نہیں چل رہا ہے، ابھی تو دبک جاؤ ذرا، پھر موقع کا انتظار کر کے کھڑے ہوں گے دوبارہ اور پھر ہم ان کو ختم کر دیں گے، جیسے کہ ہوا حضور کے انتقال کے بعد کتنے بڑے بڑے فتنے اٹھے، جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، مانعین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے۔ تیسرا کہ نہ تو مثبت طور پر ان کے دلوں میں ایمان تھا، نہ منفی طور پر دھوکہ دینا مقصود تھا، بس ٹھیک ہے سب جا رہے ہیں ہم بھی ایمان لے آتے ہیں، نہ ایمان نہ نفاق۔ وہ پہلے جنہوں نے دھوکہ دینے کے لیے اور ٹائم گین کرنے کے لیے اور اس لیے کہ اب ہمارا بس نہیں چل رہا ہے، پھر دیکھیں گے پھر کھڑے ہوں گے، جو انہوں نے یہ کیا وہ منافق، جو صدق کے دل سے ایمان لائے وہ مومن، درمیان میں وہ جو رہ گئے وہ مسلم تو ہے، منافق بھی نہیں ہے مومن بھی نہیں۔
اس بحث پر ایک عنوان قائم کیا ہے امام ابن تیمیہ نے، اثبات الاسلام بغیر الایمان، بغیر ایمان کے اسلام کا اثبات. اس لیے کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے تو ہم تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرتے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ منافق تو نہ ہوئے. اگر منافق ہوتے تو منافق کا تو کوئی عمل قبول نہیں، لہذا نہ مومن نہ منافق بلکہ مسلم، صرف مسلم. آج کے مسلمانوں کا آپ اگر جائزہ لیں، تجزیہ کریں، عظیم اکثریت 1,00,000 میں سے 99,999 اس کیٹیگری میں فال کرے. ایمان کہاں ہے؟ یقین کہاں ہے؟ ہر شخص اپنے غریبان میں جھانکے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا یقین ہے؟ کیا یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. یقین ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. سورہ واقعہ کی آیات، أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. تم اپنے عمل سے قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں. کہتے تو ہو قرآن اللہ کا کلام ہے، ہمارا عقیدہ ہے. اللہ نے سود کو حرام کیا، تم سودی کاروبار کر رہے ہو. ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ. کوئی ایمان نہیں ہے قرآن پر اس شخص کا جس نے اللہ کی حرام کردہ شے، قرآن کی حرام کردہ شے کو اپنے لیے جائز ٹھہرا دی. تو یہ ایمان ہے اصل میں وہ شے جو دل میں داخل ہو جائے. چنانچہ یہاں تو نفی کی گئی نا اس کی. تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہو، مومن نہیں کہہ سکتے. لیکن صحابہ کرام جو سچے اور پکے مومن تھے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں کے اندر چھپا دیا ہے، مزین کر دیا ہے، منور کر دیا ہے تمہارے دلوں کو. دل کا ایمان یہ ہے اصل کی. اور اصل ایمان کی تعریف کیا ہے پھر؟ دیکھیے کس قدر نیچرل سیکوینس ہے، منطقی بات ہے. یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی کہہ دیجیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو. ماں عمل تم نہیں آیا، لم تؤمنوا، یہ تاکید کے لیے ہوتا، بہت تاکید، ہرگز ایمان نہیں لائے. ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر دی. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں آیا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اس حالت میں بھی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو یہ اللہ تعالیٰ چونکہ غفور اور رحیم ہے، یہ رعایت کرے گا کہ تمہارے اعمال کو تسلیم کر لے گا اور اس کے اجر سے تمہیں محروم نہیں کرے. لیکن اصل سیکوینس جو میں بتا رہا تھا، اب اس آیت کے نتیجے میں سوال پیدا ہو گیا نا، ڈیفائن ایمان. Tell us what is ایمان. We want to be accepted as Mormons. تو بتایا جائے ایمان کیا ہے، اس کے تقاضے کیا. کانٹیکسٹ کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے ایمان کو ڈیفائن کرتے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، یقین کی کیفیت ہو گئی. ابھی آپ نے سورہ تکاثر سنی تھی، علم الیقین، علم الیقین. ایک تیسرا درجہ اور ہے حق الیقین. یقین کے بھی 3 درجے ہیں، معمولی بات نہیں ہے. ایک ہے حدیث میں جسے کہا گیا احسان. حضرت جبرائیل نے حضور سے پوچھا اخبرنی عن الاحسان، آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ. ایک روایت میں ان تعمل للہ ہے، تیسری روایت میں ان تخشى اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو یا اللہ کے لیے عمل کرو، بھاگ دوڑ کرو، یا اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں ہو، اس طرح گویا کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. یہ احسان، یقین کا وہ درجہ. تو انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، پھر انہوں نے شک ہرگز نہیں کیا. وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، اور پھر جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ. یہ ذرا تفصیل طلب مسئلہ ہے، جہاد سے مراد کیا ہے، کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالوں گا. لیکن اس وقت موضوع کے اعتبار سے کیا بات تھی کہ ایمان کے 2 درجے ہیں. ایک ایمان قانونی ہے جو اقرار باللسان پر مبنی، ایک ایمان حقیقی ہے جو قلبی یقین سے عبارت ہے. اب ایک نیا مسئلہ سامنے آتا ہے، آیا اعمال ایمان کا حصہ ہیں یا ایمان پر مستضاد کوئی حقیقت ہے اعمال صالحہ؟ کیونکہ اگلی شرط کیا ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اب اس میں آپ کو شاید حیرت بھی ہوگی
ہمارے دو سب سے بڑے امام اس میں بالکل متضاد آراء رکھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں عمل ایمان کا حصہ نہیں، وہ ایک علیحدہ ایڈیشنل چیز، اور وہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، ایک سٹیٹ میں رہتا ہے۔ یہ ہے رئیس الفقہاء اور سید المحدثین امام بخاری کہتے ہیں الایمان قول و عمل و یزید و ینقص، ہے نا متضاد بات؟ ایمان تو قول اور عمل کے مجموعہ کا نام ہے، عمل صالح ایمان کے اندر انہیرنٹلی موجود ہے، اور یہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ اصل میں ان دونوں میں تطبیق کیا ہے یہ سمجھ لیجئے، کوئی بھی غلط نہیں کہہ رہا۔ امام ابو حنیفہ فقیہ ہیں، ان کا ذہن قانونی ایمان عمل سے علیحدہ ایک شے، گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی کافر نہیں ہوتا، عمل علیحدہ شے۔ چوری کیا ہاتھ کاٹ دو لیکن وہ کافر نہیں ہو گئے، شادی شدہ نے زنا کیا ہے اس کو سٹوننگ کر کے اس کو مار دو لیکن اس کی نماز جنازہ پڑھنی ہوگی، ہے مسلمان، کافر نہیں۔ اس اعتبار سے وہ قانونی ایمان علیحدہ ہے، عمل علیحدہ، اور یہ قانونی ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، یہ تو ایک سٹیٹس ہے جو آپ کو کانسٹیٹیوشنلی لیگلی حاصل ہو گیا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ سادہ ترین مثال یہ ہے، ایک باپ کے دو بیٹے تھے، ہے ایک بڑا متقی ہے، تہجد گزار ہے، نیک ہے، عابد ہے، زاہد ہے، ایک فاسق و فاجر ہے، لیکن ہے مسلمان۔ کیا وراثت میں اس متقی کو زیادہ حصہ ملے گا اور فاسق و فاجر کو کم ملے گا؟ لیگلی دے آر ایکول، المسلم کفر لکل مسلم، ہر مسلمان دوسرے تمام مسلمانوں کے برابر، لیگل سٹیٹس یہ برابر ہے، جامد ہے، یہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ حالانکہ ایمان کا گھٹنا بڑھنا، وہ حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں، امام ابو حنیفہ قانونی ایمان کی بات کر رہے ہیں، امام بخاری حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ یہ تو ہر ایک کا تجربہ ہے، یہ ایمان جو ہے گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ قرآن پڑھیے، ایمان آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اس کی حرارت بڑھی ہے۔ اچھی صحبت میں بیٹھیے، ایمان بڑھے گا۔ آوارہ قسم کے لوگوں میں بیٹھ کر گپے لڑائیے، ایمان گھٹے گا، خود محسوس ہو جائے گا کہ کوئی برف کی طرح کچھ ہے اندر پگھل گئی۔ قرآن میں آتا زادتہم ایمانا، ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہونے، تو کیسے کہا جا سکتا ہے ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں؟ ایمان حقیقی گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی، لیکن قانونی ایمان یہ ایک جامد سٹیٹس ہے، ایک لیگل کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس ہے، یہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، اور عمل اس کے اندر داخل نہیں ہے، عمل اس پر مستضاد ہے، علیحدہ ہے۔ تو پہلی شرط کے بارے میں اس قدر باتیں میں نے بتائیں، زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع دے۔ اب دوسری شرط کیا ہے؟ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ۔ دیکھیے عربی زبان میں عمل اور فعل یہ دونوں الفاظ مترادف ہیں، تفعلون یفعلون، تعملون یعملون، لیکن ان دونوں میں فرق۔ فعل کوئی بھی فعل ہے جو آپ سے سرزد ہو گیا، چاہے ارادی طور پر چاہے غیر ارادی طور پر۔ عمل وہ ہے جو ارادے کے تحت کیا جائے، جس میں جد و جہد ہو، جس میں محنت ہو، جس میں مشقت پڑتی۔ تو فعل اور عمل کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عمل محنت چاہتا ہے، جد و جہد چاہتا ہے، سعی چاہتا ہے، اور صالح سے مراد کیا ہے؟ باصلاحیت، جس میں غور کرنے کی صلاحیت ہو، صالح۔ اس عمل صالح جس سے کہ انسانی شخصیت نشو و نما پائے، اس کی انٹرنل پرسنالٹی، اقبال کے اصطلاح میں اس کی خودی، اس کی انا، اس کی ایگو، اس کی روحانی شخصیت ترقی پائے، نشو و نما پائے، بلندی پر جائے، اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ جس مقام پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا تھا۔ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہترین سطح پر پیدا کیا، مسجود ملائک بنایا، اپنا خلیفہ قرار دیا۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پر نیچوں میں سب سے نیچے پھینک دی۔ فرشتے ہم سے اونچے، جنات بھی ہم سے اونچے، جنات کہاں کہاں تک جاتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ کم سے کم سولر سسٹم تک تو جنات کی رسائی ہے، آگے ہے یا نہیں مانی کہہ سکتا، لیکن یہ انسان اب محنت کرے گا۔ نیچے اگر پھینک دیا گیا تھا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہ پھر ریگین کر لیں گے اپنے اس مقام کو جس مقام پر انہیں اصلاً پیدا کیا گیا۔ اور جو لوگ اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، سورہ اعراف میں، یہ چوپایوں کے مانند ہیں، حیوانات ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ کیوں؟ حیوان کو جس سطح پر پیدا کیا گیا اس پر اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس سے اوپر کی کوئی صلاحیت دی ہی نہیں گئی۔ انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
اگر انسان حیوان کی سطح پر گر جائے جیسے کہ آج گر چکے تو وہ حیوانات سے بدتر. اولئک کالانعام بل هم اضل لهم قلوب لا یفقهون بها لهم اعین لا یبصرون بها لهم آذان لا یسمعون بها. ان کا دل ہے اس سے غور نہیں کرتے, آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں ہیں, کان ہیں ان سے سنتے نہیں. کیا ابو جہل آنکھ سے نہیں دیکھتا تھا؟ کیا ابو جہل کان سے نہیں سنتا تھا؟ یہ وہ انر شخصیت ہے آپ کی, وہ روحانی شخصیت ہے آپ کی, جو دیکھتی ہے بغیر ان آنکھوں کے, جو سنتی ہے بغیر ان کانوں کے, جو غور و فکر کرتی ہے اس عقل سے نہیں بلکہ اس قلب. تو اللہ نے تو سب کچھ دیا تھا, ہر ایک میں وہ روح پھوٹی ہوئی ہے, لیکن یہ لوگ اپنی اس روح سے بیگانہ ہو گئے ہیں, بھول گئے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی ڈیوائن ایلیمنٹ بھی ہے. ڈیوائن سپارک یہ لفظ جو ہے مغربی فلسفے میں استعمال ہوتا ہے. ڈیوائن سپارک, ایک شعلہ ملکوتی ہمارے اندر ہے, انہوں نے بھی دیکھا ہے. لیکن آج کا انسان خاص طور پر ڈارون کے نظریے کے پھیلاؤ کی وجہ سے, یہ نظریہ بایولوجی کے میدان کا نظریہ تھا اور بایولوجی کے میدان میں اسے تقریباً ریجیکٹ کیا جا چکا, لیکن سوشل سائنسز میں اس طرح پرمیٹ کر چکا, سوشولوجی میں, سائیکالوجی میں اس طرح پرمیٹ کر گیا ہے کہ آج کا انسان اپنے آپ کو سوائے حیوان کے کچھ نہیں سکتا. یہ ہیومن ٹریجڈی سب سے اونچی ہے. وہ شرف جو اللہ نے عطا کیا تھا, وہ مقام اور مرتبہ جو اللہ نے عطا کیا تھا, اس سے انسان خود مستعفی ہو گیا. نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ گھوڑا اور گدھا, کیا فرق ہے؟ گھوڑا ذرا ریفائنڈ اینیمل ہے, کم غلط ہے اس میں, گدھا بیچارہ کورس اینیمل ہے, باقی فرق کیا ہے یہ بتائیں. اسی طرح انسان اور شمپینزی اور گوریلا میں کیا فرق ہے یہ بتائیں. عمل صالح جو ہے وہ اس لیے ہے, اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے جب یہ صورت اتری تو عمل صالح سے کیا مراد تھا؟ شریعت تو ابھی نازل نہیں ہوئی. عمل صالح ایک ہی تھا, ایک ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر جم گئے. چاہے مارا جا رہا ہے, چاہے دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے. خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ لوہار تھے پیشے کے اعتبار سے, بلایا گیا, حضور پر ایمان لے آئے تھے, انگارے زمین پر بچھا دیے گئے, دہکتے ہوئے انگارے, کہا اتارو کرتا, اتار دیا, لیٹ جاؤ, لیٹ گئے انگاروں کے اوپر. اس لیے کہ حضور کا حکم یہ تھا چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں, چاہے تمہیں بھون دے, تم نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کرنی. کفو ایدیکم, اپنے ہاتھ بندے رکھو. قرآن میں تو یہ کہیں جا کر سورہ نساء میں حکم آیا ہے. یہ ایک زمانہ تھا جب کہ تمہیں حکم تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو. مکے میں یہ حکم حضور نے دیا تھا, لہذا لیٹ گئے, پیٹھ کی کھال جلی, چربی پگھلی, اس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, پھر جم. یا صرف ایک عبادت دی گئی تھی, راتوں کو کھڑے رہا کرو. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم, کھڑے رہا کرو رات کو سوائے تھوڑے سے حصے کے. نصفہ, آدھی رات, اب انقص منہ قلیلا, یا اس میں سے کچھ کم کر لو تو ایک تہائی رات, اور زد علیہ, یا آدھی رات پر اور اضافہ کرو تو دو تہائی رات. اور قرآن پڑھتے رہو, پڑھتے رہو, پڑھتے رہو, پڑھتے رہو. حالانکہ قرآن کتنا نازل ہوا تھا؟ کیا یہ 30 پارے موجود تھے؟ جو چند آیتیں اتری ہیں, ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ, put them down into your heart and brain. یہ عبادت تھی. باقی نہ ابھی 5 وقت کا نماز ہے, نہ روزہ ہے, کوئی شے نہیں, نہ سود حرام ہے, نہ شراب حرام ہے. تو عمل الصالحات اب ہمارے سامنے جب آئیں گے تو اس کے 2 حصے ہیں.